خوش آمدید ناظرین. جناب فیضان میمن صاحب، ہیڈ آف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسلامک بینکنگ حبیب بینک لمیٹڈ ہمارے ساتھ ہیں. گفتگو ایک خوبصورت موڑ پر پہنچ گئی ہے اور فیضان میمن صاحب کا انداز گفتگو جس قدر خوبصورت ہے اس میں ان سے بات ختم کرنے کا دل نہیں چاہتا. پینالٹی پہ گفتگو چل رہی تھی فیضان صاحب. جی تو میں پینالٹی اسلامک بینکنگ کے پروفٹ کا حصہ ہوتی ہے؟ نہیں، یہی میں بات کر رہا تھا کہ اگر اسلامک بینکوں کے بیلنس شیٹ اٹھا کے دیکھی جائے تو اس میں انکم کا پارٹ کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی. ایک چیریٹی کا الگ سے ڈسکلوجر آتا ہے جو شریعہ ایڈوائزر یا شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے زیر نگرانی ہوتا ہے کہ پورے سال میں کتنا اس مد میں پیسہ وصول ہوا اور کن کن کاموں میں یہ لگا. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اس پہ کلیئر کٹ ریگولیشن ہے کہ وہ پیسہ بینک اپنے اوپر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. یعنی بینک اپنے امپلائیز کو قرض بھی نہیں دے سکتا. بینک امپلائیز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ دینا ہے تو اپرووڈ ایک چیریٹی لسٹ ہوگی جن کا بینک سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ انہی کو جائے گا. یہ ساری جو پینالٹی آپ لیں گے یہ وہاں جائے گا، بینک کی انکم میں نہیں آئے گا، کسی صورت نہیں آئے گا، بینک کے پروفٹ میں نہیں آئے گا. بینک اپنے امپلائیز کو وہ ویلفیئر کے طور پہ بھی نہیں دے سکتا، ویلفیئر کے طور پہ بھی نہیں دے سکتا کہ کہیں اس سے ڈائریکٹ فائدہ نہ ہو جائے. اتنی احتیاط برتی جا رہی ہے اس میں. تو یہ پھر مطلب یہ کہ یہ جو تصور مختلف جگہوں پر یہ آپ کیوں علماء کے درمیان بیٹھ کر یہ بات کیوں نہیں ہوتی کہ یہ جو تصور ہم اس کی اویئرنیس کیوں نہیں دیتے لوگوں کو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ پینالٹی بھی لیتے ہیں اور اپنی انکم میں بھی ڈالتے ہیں اور یہ جناب کہیں نہ کہیں سے گھوم کر کان ادھر سے پکڑتے ہیں یا ادھر سے پکڑتے ہیں. یہ چیز کیوں بار بار آتی ہے؟ شکیل صاحب آپ کے پروگرام میں ایک چیز کا میں ذکر کروں، یہ جو ہمارے ایک بڑی اچھی اگزامپل دی جاتی ہے کہ کان ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر سے پکڑتے ہیں، ایک ہی بات ہے. تو ہمارے استاد محترم نے ایک بڑی اچھی بات کہی، بولتے ہیں کان ادھر سے پکڑو تو یہ ہاتھ یوں گھومے گا، ادھر سے پکڑو گے تو پورا گھمانا پڑے گا. لاجک یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ڈفرینس بہت ہے. اویئرنیس پہ کام ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے نا کہ میں نہ مانوں. جب یہ میں نہ مانو والی سچویشن آتی ہے تو ہمیں بڑا پرابلم ہوتا ہے. جو لوگ آج دیکھیں، اگر اویئرنیس نہیں ہوتی تو پاکستان میں 2001 میں جب اسلامک بینکنگ شروع ہوئی تھی اور آج اسلامک بینکنگ ہے، تقریباً 650 کے قریب ڈفرینٹ اسلامک بینکوں کی انکلوڈنگ کنونشنل بینکوں کی اسلامک بینکنگ برانچز پورے پاکستان میں 650 سے زائد. ایسٹ سائڈ اینڈ لائبلٹی سائڈ پاکستان بھر میں اتنی تیزی سے انکریز ہوئی ہے کہ پہلے تو بلینز 2-3 بلین کی بات ہوتی تھی، آج تھاؤزنڈز آف بلین میں ہم پہنچ چکے ہیں. اسلامک منی مارکیٹ پاکستان میں، اسلامک منی مارکیٹ پاکستان میں اسٹیبلش ہو گئی ہے. اسلامک بانڈز مارکیٹ میں اویلیبل ہو گئے ہیں. مارکیٹ بہت تیزی سے دن بدن گرو کر رہی ہے. اور اسپیشلی اسلامک بینکنگ جو سیمی اربن ایریاز اور رورل ایریاز میں جہاں پہ دیہاتوں اور گاؤں میں جہاں جہاں اپروچ ہو رہی ہے وہاں لوگوں کا زیادہ رجحان ہے. شہروں میں تو ہے ہی ہے لیکن وہاں لوگوں کا زیادہ رجحان ہے. لوگ ایک چیز کے اوپر تو الحمدللہ آ گئے ہیں کہ چلو کچھ بھی ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی سچویشن ہے کہ اسلامک تو ہے. اچھا مطلب لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور اسلامک بینکنگ نے اتنی اویئرنیس پیدا کی ماشاء اللہ. تو کیا یہ جو آپ کی مختلف پروڈکٹس ہیں، آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہیڈ ہیں HPL کے، صرف کیا ہمارے پاس اسلامک بینکنگ کے پاس یہی 1-2 پروڈکٹس ہیں کہ ہم نے مضاربت کر لی یا ہم نے مرابہ کر لیا، یا اس کے علاوہ بھی کچھ پروڈکٹ پبلک کو دینے کے لیے ہمارے پاس ہے؟ آج کل بڑی تیزی سے کچھ اور پروڈکٹس مارکیٹ میں آئی ہیں جس میں سے جیسے اجارہ کی لیزنگ کی بات ہماری بیچ میں تھی، وہ کنٹینیو نہیں ہوئی. لیزنگ پروڈکٹس، لیزنگ حلال ہے. ٹھیک ہے. لیزنگ میں صرف 2 چیزیں اگر نکال دی جائیں جو عام لیزنگ ہے، جیسے میں نے کہا کانٹریکٹ کے آپریشن ہونے کی ضرورت ہے. کانٹریکٹ میں سے کینسر کے ایلیمنٹس نکال کے پھینک دیں، کانٹریکٹ بالکل صحیح ہے. ٹھیک. تو اجارہ جس کو ہم کہتے ہیں لیزنگ کی ٹرانزیکشن ہے. لیزنگ بالکل کوئی بھی چیز کو کرایہ داری کا معاملہ کرنا شریعہ میں جائز ہے. کرایہ داری کے معاملے میں 2 چیزیں ہیں. جو ایسٹ میں آپ کو کرایہ پہ دے رہا ہوں وہ ایسٹ میری ملکیت میں رہنا چاہیے، آپ کی ملکیت میں ٹرانسفر نہ ہو. کنونشنل لیز اور اجارہ میں یہ فرق ہے کہ بینک کی ملکیت میں ہی ایسٹ ہوگا، پہلی چیز. اچھا. دوسری چیز، اس ایسٹ کی رسک اینڈ ریوارڈز، جو بھی اس کے نقصان یا فائدے کا امکان ہے وہ سارا کے سارا ریلیٹڈ ہوگا اسلامک بینک کا جس کا ایسٹ ہے، جو مالک ہے. مطلب گاڑی آپ نے لیز پر دی، اجارہ پر دی جی، اور وہ گاڑی کمپلیٹ ڈسٹروائے ہو گئی، بینک نقصان بھرے گا. بینک نقصان بھرے گا، کسٹمر کے اوپر کوئی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ گھر رہے، آپ گھر کرائے پہ دیتے ہیں تو گھر کس کی ملکیت ہوتا ہے؟ مالک مکان کی. اللہ نہ کرے اس میں پانی کی لائن پھٹ جاتی ہے تو آپ گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ مالک مکان کو فون کرتے ہیں یار تمہارے گھر میں پانی ٹپک رہا ہے. صحیح. کیوں؟ ریپیئرز اینڈ مینٹیننس کی ذمہ داری اس کی ہے، کیونکہ آپ اس کو استعمال کرنے کے کرایہ دے رہے ہیں، کہ اس کو استعمال کرنے کا جو یوزر فرکس ہیں، استعمال کرنے کے رائٹس ہیں، اس کا کرایہ دے رہے ہیں. مرابہ میں ٹریڈ ہوتی ہے. اسی طریقے سے نیکسٹ پروڈکٹس جو آ رہی ہیں، استثناء صنعت کی ہے، مینوفیکچرنگ پروڈکٹس،
اٹس ویری گڈ فار مینوفیکچررز. آپ کے جتنے بھی مارکیٹ میں مینوفیکچررز ہیں ان کے ساتھ بینک کیا کرتا ہے کہ ان کو پیسہ دے دیتا ہے لکوڈ, کہ یہ چیز, یہ کوٹ آپ بنا کے دے دیجیے گا مجھے. وہ بینک کو کوٹ بنا کے دے دیتا ہے, بینک آگے اس کو مرابع پہ بھی سیل کر سکتا ہے, دو سائڈز ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ویجیٹیبل مارکیٹ یا شوگر انڈسٹری, یا ان کے لیے سلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ڈائریکٹ لیجیٹیمیسی ہے, کیونکہ فارورڈ سیل شریعہ میں الاؤ نہیں ہے. اچھا, یعنی جو چیز اویلیبل نہ ہو وہ آپ بیچ نہیں سکتے. لیکن سلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاروں کو, جو کھجور کے کاشتکار تھے, ان کو اجازت دی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ سلم اس وقت ہوگا کہ آپ اسپیسیفک کھیت کا یا اسپیسیفک کھجور کا سلم نہیں کریں گے. آپ سامنے والے سے یہ ٹریڈ کریں گے کہ اس قسم کی اتنی کھجور 3 مہینے بعد میں آپ کو ڈیلیور کر دوں گا, اور آپ اس کو پرائز آپ اسپاٹ پہ دے دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے پاس لکوڈ آ گیا, ورکنگ کیپٹل آ گیا, اس سے وہ اپنا کام کرے, پروڈکشن کرے, چیز آپ کو دے دے, اور وہ چیز آپ آگے فروخت کریں گے. تو یہ سلم کی پروڈکٹ ہے. اسی طرح سے ایک لیجیٹیمیسی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ استثناء کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے کہ آپ نے اپنی انگشتری مبارک جو ہے وہ استثناء کی بیس پر بنوائی. بالکل. یا ممبر جو بنوایا وہ استثناء کی بیس پر. چبوترا تھا نا مدینہ منورہ کا, جس پہ صحابہ کرام کو بیٹھ کے تعلیم دی جاتی تھی, وہ بھی استثناء بیس پہ بنایا جیسے آپ نے بتایا. تو یہ ایک تو انگوٹھی کی بات ہے, اور ایک جو چبوترا ہے اس کی بات ہے. تو یہ وہی بات جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ اسلامک بینکنگ میں ہر وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئی, لیکن جو پریکٹیکلی اب ماڈرن اس میں تھوڑی سی اپڈیشن آئی ہے, وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹس انگریزی میں, یہ ٹرانزیکشن کا اسٹرکچر انگریزی میں, اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو لوگ بولتے ہیں بینک تو ورڈ اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جو آج آپ کے معاملات میں نہ ہو. بس وہ چیزیں جو میں نے کہا کہ اسلام میں منع کر دی کلیئر کٹ, وہ منع ہے. اور ایک اور بڑا شریعہ کا اصول, میں سوری بات کو تھوڑا سا وہ کروں گا کہ شریعہ کا ایک اہم اصول ہے جو ہم لوگ کو اتنا زیادہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پاتے, وہ یہ ہے کہ شریعہ میں جو چیزیں منع کر دی گئی ہیں صرف وہ حرام ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز اگر آپ حرام کریں گے تو اس کا بھی گناہ ہے. امت پہ جو چیز حلال کر دی گئی, اللہ نے جو حلال کیا, اگر آپ نے زبردستی اس کو حرام کرنے کی کوشش کی یا اپنے اوپر حرام کرنے کی کوشش کی, وہ بھی شریعہ میں منع ہے, اس کا بھی گناہ ہے. فیضان صاحب, یہ ہم بات کر رہے تھے آپ سے لیز بیس ماڈ کی, ایک رسک اینڈ ریوارڈ کی آپ نے بات کی. ایک عربی میں بھی کہا جاتا ہے نا الخراج بالضمان, مطلب یہ کہ یہ کیا چیز ہے. یہ اصل میں شریعہ میں جیسے ڈفرینٹ اصولوں پہ ہم نے بات کی, ایک اور اصول یہ کہا جاتا ہے کہ الخراج بالضمان یا الغرم بالغنم. بیسیکلی یہ اصول فقہ کے اصول ہیں, اور اس کا بیسیکلی آبجیکٹیو یہ ہے کہ جس کا جتنا رسک اس کو اتنا ریوارڈ ملے گا. اچھا. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اسلام میں کام کر رہے ہیں نا, تو 2 روپے کی چیز مارکیٹ میں بک رہی ہے تو آپ سے بولیں گے 1.5 روپے کی بیچو, اسلام کے لیے کر رہے ہو. ایسا کہیں نہیں ہے. آپ نے اتنے دن کا رسک لیا ہے تو اتنا ہی ریوارڈ آپ کو ملنا چاہیے. فار ایگزامپل, آپ کاٹن خریدتے ہیں, جی ٹھیک ہے, یا آپ مینگوز خریدتے ہیں. مینگوز آپ لے کے آتے ہیں, مینگوز فنجیبل آئٹم ہے, خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. آپ نے اس کو لیا, کولڈ اسٹوریج میں اس کو اسٹور کیا, کام کیا, اس کے بعد آپ نے سیزن آیا تو آپ کہیں کہ اسلامک مینگو ہاؤس, ٹھیک ہے, تو آپ کا ایک برابر دکان والا کنونشنل مینگو ہاؤس اگر اس کو 12 روپے کا بیچ رہا ہے تو آپ سے کہیں گے 10 روپے کا بیچو. اسلامی کے تو سستا بیچو. ہاں, ایسا نہیں ہے. جتنا رسک لیا اتنا آپ کو ریوارڈ ملنا چاہیے. رسک اور ریوارڈ ہے بھی ساتھ ساتھ. شریعہ کا بڑا اصول یہ ہے کہ رسک اور ریوارڈ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. صرف ریوارڈ نہیں لوں گا, صرف رسک نہیں لوں گا. اور ایک ہمارے یہاں پہ اس ایگزامپل کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ پھر تو جوا الاؤ ہونا چاہیے. لیکن جوئے کے اندر یہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کا نقصان ہوتا ہے, تو یہ بھی شریعہ میں منع ہے. جب ٹریڈ کرو تو بائیلیٹرل ٹریڈ کرو, بائیلیٹرل کانٹریکٹ کرو, کسی ایک کے لیے کانٹریکٹ نہیں ہونا. معزز ناظرین, فیضان میمن صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ ٹائم کی کمی کا احساس ہوتا ہے. آپ کی گفتگو ہمیشہ اتنی مدلل اور اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ مجھے ہمیشہ ایک بڑی انسپائریشن ملتی ہے, میں جہاں جہاں بھی آپ کو سنتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں, اگلے ہفتے میں ایک مرتبہ پھر ایک اور پروگرام میں فیضان میمن صاحب کو انہی اصولوں پر بات کرنے کے لیے, اسلام کی انہی پروڈکٹس پر بات کرنے کے لیے بلائیں گے, اور آپ اور ہم ایک مرتبہ پھر فیضان میمن صاحب کو سنیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.